قرآن پاک کی تلاوت سے دنیا کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ باطنی تعلق مضبوط ہوتا ہے تو قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ کچھ صحت لفظی کے ساتھ اس کو تلاوت کیا جائے تو تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل گوا دیتی ہے، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتی ہے۔ جب تو بہن بن کر قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل جائے، جب تو ماں ہو کر قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے۔ تو یہ قرآن من میں سویرے اور روشنیاں اتارتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے، تو قرآن من کے روگ، من کے میل دور کر دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والا رحمتوں کے ایک ایسے جہان میں آباد ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ کہا پھر مقدر پر رویا کریں۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی، تو اس قرآن کی تلاوت سے من صاف ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل میں نزول کتاب، گراں کشاں ہے نہ غازی نہ کشاف، تو حضور کے وسیلے سے یہ کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے۔ جب رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو خبر دے دو میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی۔ یہ بات تو حضور کی وساعت سے ہمیں کہی گئی، تو یہ آیت سن کر ایسا نشہ طاری ہوتا ہے۔ اس آیت سے یقین کریں، یہ رب کا کلام سنیں۔ رب کہتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی۔ یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں، اس کا میسج کیا ہے، حضور کے ذریعے ہمارے نام رب کا کیا پیغام ہے۔ آپ کے نام امبیسی سے کوئی خط آئے اور وہ کسی اور زبان میں ہو تو آپ کیا اس کو چون کر رکھ دیں گے، یا جب تک مطمئن نہیں ہوں گے، جب تک اس کے معنی معلوم نہ ہو جائیں کہ کہیں کوئی خوشی یا غم کی خبر تو نہیں میرے نام؟ حضور کے ذریعے سے یہ رب کا خط ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ قرآن فیض دیتا ہے، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھنے سے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس کو سننے سے، اس کا درس دینے سے، اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے، اور یہ قرآن پاک سراپا فیض ہے۔